السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حجاج کرام، یہ ہے جبل احد، آپ کو جو سامنے نظر آ رہا ہے، آپ کے سیدھے ہاتھ پہ بھی نظر آ رہا ہے، اسی کے دامن میں عالم اسلام کی دوسری بڑی جنگ لڑی گئی تھی۔ یہی جبل احد ہے، اس کو بار بار دیکھنا ثواب ہے۔ اسی ہی کے دامن میں عالم اسلام کی دوسری بڑی جنگ لڑی گئی تھی۔ یہی جبل احد جو ہے 6 سے 7 کلومیٹر لمبا ہے اور 2 سے 3 کلومیٹر چوڑا ہے۔ ایک مرتبہ میرے آقا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق کو 2 شہید اسی جبل احد پر سوار تھے، تو یہی جبل احد ہلنے لگا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پاؤں دے مارا، اے جبل احد، کیا تجھے پتہ نہیں ہے تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید سوار ہیں؟ تو اسی جبل احد کو اللہ تعالی نے بولنے کی طاقت دے دی، تو یہی بولنے لگا تھا، اے میرے آقا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں ہل نہیں رہا، میں تو خوشی سے جھوم رہا ہوں کہ آج مجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید سوار ہیں۔ تو آپ نے فرمایا، احد فی الجنہ، اے احد، میں تم سے محبت کرتا ہوں، تم مجھ سے محبت کرتے ہو۔ یہ ایک جنتی پہاڑ ہے۔ اسی کے دامن میں عالم اسلام کی دوسری بڑی جنگ ہوئی تھی۔ اسی کے دامن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا مبارک سیدنا شہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تھے۔ ہندا نے یہ عہد کیا تھا جنگ بدر کا بدلہ لینے کے لیے، اس وقت تک نہ میں چین سے بیٹھوں گی، نہ ہی میں اپنے بال دھوں گی، نہ ہی میں کچھ کھاؤں گی، نہ ہی کچھ پیوں گی، نہ ہی میں اپنے ناخن کاٹوں گی، کیونکہ جنگ بدر میں اس کا ایک باپ اور بھائی جہنم رسید ہوا تھا۔ اس جنگ کا بدلہ لینے کے لیے، جنگ بدر کا بدلہ لینے کے لیے جنگ کی گئی تھی۔ 1 سال بعد یہ جنگ کی گئی تھی۔ اسی کے دامن میں ہندا کی یہی شرط تھی، ہندا نے یہی کہا تھا اپنے وحشی غلام سے، اگر تم مجھے نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا مبارک کو جنگ احد کے دامن میں شہید کر دو، قتل کر دو، تو میں آپ کو آزاد بھی کر دوں گی اور میں اپنے آپ گلے کا ہار بھی دے دوں گی۔ اور وہی وحشی جو تھا، خفیہ وار کرنے کا بہت ماہر تھا، اور اسی جنگ احد کے دامن میں شریک ہو گیا۔ جنگ کا اعلان ہوا تو اسی ہی جنگ میں شریک ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا مبارک پر خفیہ وار کر کے سیدنا شہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کر دیا۔ جب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے تھے، تو وہی وحشی اسے اپنے کندھے پر اٹھا کر ہندا نامی عورت کے پاس لے آیا۔ ہندا نامی عورت نے سیدنا شہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کا سینہ چاک کیا، کلیجہ نکالا اور چبایا، حتیٰ کہ بے دردی سے شہید کیا گیا تھا۔ آپ نے یہاں پہ جانا ہے، میں آپ کو نشاندہی کر دیتا ہوں، یہاں پہ جیسے جنت البقیع کی باؤنڈری بنی ہوئی ہے، لوہے کی گرل لگی ہوئی ہے، اس کے اندر ہمارے 70 صحابہ کرام ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا مبارک بھی اسی میں ہے۔ آپ نے وہاں پہ کھڑے ہو کر سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، 1 مرتبہ 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، دعا کرنا ہے، پھر واپس آ جانا ہے۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم اس کے لیے جا رہے ہیں، آپ اپنے ذہن میں یہ ڈال دیں کہ ہم اپنی مغفرت کے لیے جا رہے ہیں۔ وہ تو شہید ہیں، ان کے لیے بشارت دی گئی ہے، وہ تو جنتی ہیں۔ آپ کھڑے ہو کر یہی دعا کریں۔ اور یہاں پہ ایک چھوٹی سی پہاڑی ہے جسے جبل رماد کہتے ہیں، تیر انداز والی پہاڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام پہ 50 تیر انداز مقرر فرمایا تھا۔ آپ نے فرمایا، جنگ کے کچھ بھی حالات ہو جائیں، ہار ہو یا فتح ہو، آپ نے یہ درہ نہیں چھوڑنا۔ کسی بھی وجہ سے ان میں سے 10 صحابہ کرام نیچے اترے تھے اس وقت، کیونکہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ اسلام نہیں لا چکے تھے، انہوں نے پیچھے سے آ کر حملہ کر دیا تھا، اور ہمارے 10 صحابہ کرام اس کے اوپر شہید ہوئے تھے۔ لیکن آپ نے جبل رماد پہ نہیں چڑھنا، جس مقصد کے لیے آئے ہوئے اسی مقصد کو حاصل کریں، کیونکہ اوپر صحابہ کرام کا خون گرا ہوا ہے۔ ہم اس قابل نہیں ہے کہ جوتوں کے ساتھ اوپر چڑھ جائیں۔ آپ نے صرف زیارت کرنی ہے، آپ نے جانا ہے، صبح زیارت کرنی ہے، صبح لے جائیں، بھائی لے جائے گا آپ کو، پھر واپس آ جانا ہے۔ ٹھیک ہے، اوکے بھائی۔